انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی کیا۔ آئیے سلسلے کے آغاز میں اچھی اچھی نیتیں بھی کیے لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں شامل رہوں گا۔ اعلاء کلمت الحق کی میں نیت کرتا ہوں، بناوٹ سے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا۔ جب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آئے گا تو درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ عز و جل پڑھتا رہوں گا۔ انبیاء کرام کا تذکرہ چونکہ نیکوں کا ذکر ہے، اور نیکوں کے ذکر کے وقت چونکہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو حصول رحمت کی نیت سے انشاءاللہ تعالی سلسلے میں شامل رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے شیطان کے بعض ہتھیار کے آغاز میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ سلطان دو جہان، مدینہ کے سلطان، رحمت عالمیان، سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ تعالی ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیارے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ یہاں کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کئی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ نیا نام ہوگا۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے سلسلے میں آپ شامل ہو کر آج انشاءاللہ ان کے بارے میں معلومات بھی حاصل کریں گے، اور ان کے جو واقعات ہیں جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اس کو بھی یہاں انشاءاللہ تعالی آج یہاں پر ذکر کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد تیسرے خلیفہ تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون آئے، ان کے بعد حضرت کالب بن یوقنا خلیفہ بنے، اور ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام آئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی کنیت
ابن العجوز تھی، یعنی بڑھیا عورت کے بیٹے۔ اب ان کی کنیت رکھنے کی وجہ یہ تفاسیر میں بیان کی گئی، لِأَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ عَجُوزًا فَسَأَلَتِ اللَّهَ تَعَالَى الْوَلَدَ بَعْدَ مَا كَبُرَتْ وَأَقَمَتْ فَوَهَبَ اللَّهُ لَهَا حِزْقِيل، کہ آپ کی والدہ بڑھاپے کی عمر میں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد کے سوال پر کہ جو انہوں نے کیا، کہ حالانکہ وہ بانجھ ہونے کی عمر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو بیٹا حزقیل عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت حزقیل علیہ السلام کی کنیت ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا ہو گئی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ذوالکفل تھا۔ اب اللہ کے ایک اور نبی حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہم یہاں انشاءاللہ انبیاء کرام کے واقعات میں کریں گے۔ حضرت ذوالکفل جو ایک اور پیغمبر ہیں، ان کا الگ سے تذکرہ ہے۔ یہ ان کا لقب ذوالکفل تھا، یہ وہ والے ذوالکفل نہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور یہ ذوالکفل کے نام سے مشہور نہیں تھے، حضرت حزقیل کے نام ہی سے مشہور تھے، لیکن ان کا لقب ذوالکفل تھا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تفسیر خازن میں، وَيُقَالُ لَهُ ذُوالْكِفْلِ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ تَكَفَّلَ 70 نَبِيًّا أَنْجَاهُمْ مِنَ الْقَتْلِ، کہ ان کو ذوالکفل اس وجہ سے بھی کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے 70 نبیوں کی کفالت کی اور ان کو قتل سے بچایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی واضح ہے کہ ایک ایک وقت میں کئی نبی رہے جو مختلف خطوں میں مقرر رہے، اس لیے 70 نبیوں کی کفالت پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، ایک ایک وقت میں کئی خطوں میں نبی رہے، مطلب ایک علاقے کے لیے نبی، ایک خطے کے لیے نبی، ایک بستی کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے رہے، ایک قوم کے لیے نبی بنا کے بھیجے جاتے رہے۔ ہاں صرف ایک محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جو پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء ہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آقائے آدم و بنی آدم ہیں، بلکہ باعث تخلیق آدم و بنی آدم ہیں، وجہ وجود آدم و بنی آدم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کیا محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دیتا اور ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اور یہ جو ہے وہ حضرت ذوالکفل کے جو لقب کی وجہ بیان کی کہ 70 نبیوں کی کفالت کرتے ہوئے انہوں نے قتل سے ان کو بچایا، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ 70 نبیوں کی کفالت کیسے ہوئی کہ ایک وقت میں کئی نبی بھی رہے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت حزقیل علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا۔ ان کا واقعہ کچھ یوں ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے اپنی قوم کو جہاد کرنے کے لیے کہا، تو گھروں سے باہر نکل کر وہ کہنے لگے، ہم تو اس زمین میں نہیں جائیں گے جہاں تم ہمیں لے جانا چاہتے ہو، کیونکہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ جب وبا یعنی طاعون وہاں سے زائل ہو جائے گی تو ہم پھر وہاں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام پر جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اپنے علاقہ میں ہی شہر سے باہر موت کو مسلط کر دیا۔ وہ 8 دن تک اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ ان کے جسم پھول گئے۔ دوسرے علاقہ کے بنی اسرائیل کو جب ان کی موت کا علم ہوا
تو وہ ان کو دفن کرنے کے لیے آئے، لیکن ان کی بدبو کی وجہ سے وہ انہیں دفن کرنے سے عاجز آ گئے، اس لیے انہوں نے ان کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور روایت میں اس طرح ذکر ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت جہاد دی، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور جہاد میں شرکت کو ناپسند سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو مسلط کر دیا۔ جب ان میں سے کثرت سے موتیں واقع ہونے لگیں تو انہوں نے اپنے شہر سے موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب ہزاروں کی تعداد میں شہر سے باہر نکلے ہی تھے تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، اللہم الہ یعقوب و الہ موسیٰ ترا معصیت عبادک فارہم آیتاً فی انفسہم تدلہم علی نفاذ قدرتک وانہم لا یخرجون عن قبضتک فارسل اللہ علیہم الموت۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، اے یعقوب علیہ السلام کے خدا، اے موسیٰ علیہ السلام کے رب، تو اپنے بندوں کی نافرمانی دیکھ رہا ہے، تو انہیں اپنی کوئی نشانی دکھا جس سے انہیں تیری قدرت کا پتہ چل جائے کہ وہ تیرے قبضہ قدرت سے نکل نہیں سکتے۔ تو آپ کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر موت مسلط کر دی۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں شہر سے نکلے ہی تھے کہ مر گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارہ میں سورۃ البقرہ میں ان کا تذکرہ فرمایا، جو ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا موتو، مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرمایا، انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں ان کے موت کا شکار ہونے اور پھر زندہ کیے جانے کا بھی ذکر ہے۔ ان کو حیات کیسے ملی، یا کیسے زندہ کیے گئے، what happened after their death، کیسے ہوا ان کی موت کے بعد، کیا معاملہ ہوا، یہ انشاءاللہ بھی ہم سلسلے میں مزید جانیں گے۔ مگر اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں سراۃ الجنان فی تفسیر القرآن، جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن ہے، تفسیر سراۃ الجنان کے صفحہ 366 پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے؟ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے علاقے میں طاعون پھیل گیا، تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور جنگل میں جا پڑے۔ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حکم الہی سے سب وہیں مر گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، اور وہ پھر مدتوں زندہ رہے۔ ابھی تفصیل اس کی آتی ہے آگے کہ یہ زندہ کیسے ہوئے، کیا ہوا اس کے بعد۔ کیونکہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی آیت کے ضمن میں تفسیر سراۃ الجنان میں لکھا ہے کہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا، تو بھاگنا بیکار ہے۔ جو موت مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گی۔ آدمی کو چاہیے کہ رضا الہی پر راضی رہے۔ یوں ہی مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دفع نہیں کر سکتا۔ لہذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سے پتہ چلا کہ موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا، فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، نیند کے بعد بیدار ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ ہمیں موت آئے گی نہیں،
یا لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے وہ جگہ پر لے جاتے ہیں، سیف پوزیشن میں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں، لیکن آخر موت تو آ کر ہی رہے گی۔ کتنی غذائیں کھا لو، کتنی خوراکیں کھا لو، کتنی ادویات استعمال کر لو، کتنے ہی اپنے آپ کو مضبوط پہروں میں لے جاؤ، آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ غفلت جو ہے وہ انسان کو بعض اوقات جو ہے وہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ امیر علیہ سنت اپنے کتنے ہی بیانات میں ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں بیدار کرتے ہیں کہ موت سے غافل ہو جانا نادانی ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ آیت، یہ واقعہ لکھنے کے بعد ایک ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، اور موقع کی مناسبت سے چونکہ یہاں بہت زیادہ اس کی اہمیت محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ منقول ہے کہ بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مروان جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا، اور ساتھ میں اپنے خاص غلام اور کچھ فوج بھی لے لی، اور طاعون کے ڈر سے اس قدر خائف اور ہراساں تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، بلکہ گھوڑے کی پشت پر ہی سوتا تھا، زمین پر نہیں اترتا تھا کہ کہیں وہ وبا مجھے بھی نہ لگ جائے۔ دوران سفر ایک رات اس کو نیند نہیں آئی تو اس نے اپنے غلام سے کہا تو مجھے کوئی قصہ سناؤ۔ تو ہوشیار غلام نے بادشاہ کو نصیحت کرنے کا موقع پا کر یہ قصہ سنایا کہ ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی، تو کوئی درندہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے لومڑی کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، اور لومڑی نہایت ہی بے خوفی اور اطمینان سے شیر کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی۔ اچانک ایک عقاب لومڑی پر جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنے چنگل میں دبا کر اڑ گیا۔ لومڑی چلا چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی تو شیر نے کہا، اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ یہ قصہ سن کر عبد الملک بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی، اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں، مگر جو بلائیں اور وبائیں آسمان سے مجھ پر حملہ آور ہوں ان سے مجھ کو نہ میری بادشاہی بچا سکتی ہے، نہ میرا خزانہ، نہ میرا لشکر میری حفاظت کر سکتا ہے۔ آسمانی بلاؤں سے بچانے والا تو بجز خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ کر عبد الملک بادشاہ کے دل سے طاعون کا خوف جاتا رہا، اور وہ رضائے الہی پر راضی رہ کر سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے شاہی محل میں رہنے لگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ موت سے انسان فرار حاصل نہیں کر سکتا، کہاں بھاگ جائے گا، کہاں چھپ جائے گا۔ بلکہ کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے ایک وزیر ندیم کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جناب ملک الموت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کے وزیر ندیم کی طرف چند بار آپ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے بڑے غور سے دیکھا، جس سے وہ ڈر گیا۔ جب یہ چلے گئے تو ندیم نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیں، اس شخص کی آنکھوں میں مجھے خوف لگ رہا تھا، میرا دل ڈر گیا۔ اب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی، آپ نے دعا کی، ہوا نے ہند کے ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ جیسے ہی وہاں پر اترا، ملک الموت علیہ السلام آئے اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر جب جناب ملک الموت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا، اے ملک الموت، تم نے میرے وزیر ندیم کو ڈرا دیا، کیوں اس کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے؟ تو عرض کیا، اے اللہ کے نبی،
آپ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد مجھے کچھ وقت کے بعد ہند کے فلاں جزیرے میں اس شخص کی روح قبض کرنے جانا تھا، کہ میں حیران تھا کہ یہ بندہ تو یہاں بیٹھا ہے، میں وہاں کس کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو یہ بھی وہاں پہنچا ہوا تھا۔ چاند پہ چڑھ جائیے آخر موت ہے، جہاں بھی انسان تہ خانوں میں چلا جائے، انڈر گراؤنڈ چلا جائے، کسی مضبوط اور محفوظ قلعے میں چلا جائے، ملک الموت علیہ السلام کو کوئی رکاوٹ روک نہیں سکتی، موت آ کر رہے گی۔ یاد رکھیے، اپنے آپ کو بڑا مضبوط اور بڑا صحت مند اور توانا اور بڑا تندرست اور بڑا فٹ سمجھنے والوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ موت جو ہے وہ تمام تر لذتوں کو زائل کر دیتی، اس سے بھاگ نہیں سکتا انسان۔ بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں موت کا ذکر نہ کرو، مرنے کی بات نہ کرو، دل ڈرتا ہے، قبر کی بات نہ کرو، موت کی باتیں نہ کرو، بھئی دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، بھئی جو ہے وہ ڈرانے کی باتیں نہ کریں۔ یہ بلی کو دیکھ کر کبوتر جو آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ نادان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بلی نظر نہیں آ رہی، اٹ مینز میں سیف ہو گیا ہوں، میں محفوظ ہو گیا ہوں، تو کیا بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنے والا کبوتر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے؟ نہیں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اسی طرح ہم اگر موت کا، قبر کا، دوزخ کا، عذاب کا ذکر نہیں کریں گے اور گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا، اس کے محبوب روٹھ گئے، تو کیا ان چیزوں سے بچ پائیں گے اگر تذکرہ نہیں کریں گے؟ اس تذکرے سے موت یاد آئے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو زائل کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، لذتوں کو زائل کر دیتی ہے موت۔ موت کا تذکرہ کثرت سے کرنے والوں کے لیے تو جو وہ شہید کی بشارت دی گئی کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا تو گناہوں سے بچا رہتا ہے، برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ جسے مرنا یاد ہوتا ہے وہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، جسے موت یاد ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، جسے موت یاد رہتی ہے وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، جسے موت یاد ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ چیٹنگ نہیں کرتا، دو نمبری نہیں کرتا، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، کسی پر بہتان نہیں لگاتا، کسی کی جو ہے وہ کسی کے حق نہیں دباتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں نہیں کرتا۔ جسے موت یاد ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرتا، جسے موت یاد ہوتی ہے وہ غفلتوں میں اپنی راتیں شراب اور نشے اور جوئے اور حرام میں برباد نہیں کیا کرتا، جسے موت یاد ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کے کاموں میں نہیں جاتا، جسے موت یاد ہوتی ہے وہ نماز، روزہ، پرہیزگاری میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ جو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہ حضرت حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم کے لوگ تھے، یہ موت سے بچنے کے لیے بھاگے اور سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، مر گئے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 لوگ اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔ 70,000 لوگ مرے پڑے۔ کچھ لوگ آئے تھے ان کی تدفین وغیرہ کے لیے، لیکن ان کے جسموں کی بدبو اور اسمیل سے وہ بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس حالت کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، تھے اللہ کے پیارے نبی۔ اب ان لوگوں کی نافرمانیاں، ان لوگوں کی جو ہے وہ یہ نافرمانی اور بے عملی اور ان کا یہ انداز، اگرچہ ان پر یہ جو ہے وہ عذاب کی صورت میں آیا، مگر اللہ کے پیارے نبی حضرت حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ یا اللہ عز و جل، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز کے ساتھ دعا میں مشغول تھے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ اب حضرت حزقیل علیہ نبینا علیہ السلام کی رو رو کر مانگی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی اور وحی نازل فرمائی، اے حزقیل ان ہڈیوں کو تم ہی حکم دے دو، اے ہڈیوں تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیاں متحرک ہوئیں، بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار وحی نازل ہوئی، اے حزقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں، یعنی اچانک یا وہ آن ہی آن میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت، یعنی پاک ہے وہ اللہ اور اسی کے لیے حمد ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اس اللہ کے، یعنی اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے تیری ذات، تیرے لیے حمد ہے۔ اب جب یہ پڑھتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت یہ پڑھتے ہوئے زندہ ہوئے 70,000 لوگ اب جنگل سے نکلے شہر میں آ کر اور یہ دوبارہ آباد ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب وہ زندہ ہو کر شہر میں آئے تو تفاسیر میں ہے کہ وَبَقْيَ فِيهِمْ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ النَّتْنِ وَبَقْيَ ذَلِكَ فِي أَوْلَادِهِمْ إِلَى هَذَا الْيَوْمِ، کہ ان کے مرنے کی وجہ سے جو ان کے جسموں میں بدبو پیدا ہوئی تھی وہ ان کے زندہ ہونے کے بعد بھی باقی رہی، بلکہ آج تک ان کی اولاد میں بھی بو پائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ موت کے بعد انسان مکلف نہیں رہتا، اس پر اوامر و نواہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو زندہ کرنے کے بعد بھی مکلف بنایا گیا، کیونکہ یا تو انہیں موت کے وقت سکرات موت اور موت کی وجہ سے لاحق ہونے والی ہولناکیاں حاصل نہیں ہوئی تھیں، یا یہ چیزیں تو حاصل ہوئی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بھلا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ کسی چیز کو ذہنوں سے مٹانے پر بھی قادر ہے، اور یہ وجہ ہے کہ یہ موت ان پر بطور سزا عادت کے خلاف ان پر مسلط کی گئی تھی، اس لیے اس پر احکام موت جاری نہیں کیے گئے۔ یہی وجہ کہ انہیں زندہ کرنے کے بعد بھی مکلف بنایا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تفسیر روح المعانی میں ہے کہ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ هَذَا لِأَحْيَاءٍ إِنَّمَا وَقَعَ فِي زَمَانِ حِزْقِيلَ النَّبِيِّ علیہ السلام بِبَرْكَةِ دُعَائِهِ، کہ تحقیق روایت کیا گیا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، اور یہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ ہے۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو زندہ کیا، تو دعا کی قبولیت بھی پیغمبر کے معجزات ہی میں سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا اعلان نبوت کے بعد جو دعا کی قبولیت کے واقعات ہیں، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں، ان کے معجزات کی صورت میں سیرت کی کتابوں میں محدثین نے نقل کیے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شدت کی دھوپ میں ہاتھ اٹھا دیں تو بادل آ کے برسنے لگ جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام کے سب سے بڑے دشمن عمر ابن خطاب کہ ایمان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو پھیر کر ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دیں، بلکہ ڈوبے سورج کے بعد
حضرت علی المرتضیٰ کی نماز عصر کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دیں، اللہ ڈوبے سورج کو پلٹا دیتا ہے۔ اور بہت سی دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بطور معجزہ جو ہے وہ محدثین نے بیان کی ہیں۔ اسی طرح حضرت حزقیل علیہ نبینا علیہ السلام کو جو کمالات ملے ہیں، تو یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ 70,000 لوگوں کو ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے زندہ کیا۔ اور حضرت حزقیل علیہ نبینا علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ تو حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مردوں کو زندہ کر دینا، یہ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت ہے۔ جیسے انبیاء بنی اسرائیل کو اللہ نے معجزات عطا کیے اور ان کے معجزات کی برکت سے مردے زندہ ہو جاتے تھے، اس امت میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ مقام عطا کیا کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت حزقیل علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جب یہ لوگ زندہ کیے گئے، لیکن ان کے بدن سے بدبو آتی رہی۔ یہ ایک نشانی بھی تھی، یہ ایک عبرت بھی تھی کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کا انجام یہ۔ لیکن ایک بات اس میں یہ بھی کہ جو سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ لَن يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، فرما دیجئے ہرگز تمہیں موت سے بھاگنا نفع نہیں دے سکتا، خواہ موت سے بھاگو یا قتل سے، موت اپنے وقت میں آ کر رہتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حزقیل علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کو موت کے بعد زندگی عطا کی، لیکن تفسیر روح البیان میں ہے کہ اس کے بعد یہ لوگ اپنی عمروں کی مدت زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی۔ اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان لوگوں کی نسل میں باقی رکھے گئے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا اس قوم پر ایک پیارے نبی کی دعا کی برکت سے یہ اللہ کا احسان تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ہاں، یہ وہ قوم تھی جس پر عذاب کا اثر ظاہر ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعا کی برکت سے انہیں معافی عطا فرما کے زندہ کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت حزقیل علیہ نبینا علیہ السلام کے اس واقعہ میں اللہ کے پیارے نبی کی فرما برداری کا درس بھی ملتا ہے کہ پیغمبر خدا کی نافرمانی کسی صورت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کاموں کے ہمیں کرنے کا حکم دیا اس کے کرنے میں ہمارا ہی نفع ہے، اور جن کاموں سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ان کاموں سے باز آ جانے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ ہم اپنی سوچ اور اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق بعض کام کرنے جاتے ہیں، جبکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس بات سے منع کر دیا اس کی حکمتوں کو وہ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے کہ اس میں کیا حکمت ہے، کس وجہ سے اس بات سے منع کیا جا رہا ہے، ہمارے ہی بھلے کے لیے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، ایمان والوں کی بھلائی کے نہایت چاہنے والے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، اتنا ہماری بھلائی کے چاہنے والے جن کی شہادت قرآن پاک بھی دے کہ ہماری بھلائی کے بہت چاہنے والے، رؤوف و رحیم ہے ہم پر۔ اور وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ہی بھلے کے لیے ہمیں کچھ باتوں سے منع کیا ہے، ہمارے ہی بھلے کے لیے کچھ کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنا ذہن بنائیں کہ ہم بھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کریں، ان کے احکام کی پابندی کریں،
نافرمانی سے بچنے کا اپنا ذہن بنائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی فکر آخرت بھی ملے گی، موت کی یاد بھی ملے گی، اور موت سے فرار کا ذہن نہیں ملے گا بلکہ موت کی تیاری کا ذہن ملے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کتنے بگڑے تگڑے نوجوان سنتوں کے ماحول میں آ گئے، کتنے ہیں وہ بے حیائی کے کاموں میں لگے ہوئے لوگ، کتنے شرابی، زانی، بدکاریاں کرنے والے، نشہ کرنے والے، جوا کھیلنے والے، بے حیائی کے کام کرنے والے لوگ الحمدللہ تائب ہو کر سنت و برا ماحول اپنا رہے، موت کی تیاری میں لگ گئے، اور ان لوگوں کے دنیا سے جانے کے مناظر ہمارے سامنے جب آتے ہیں، اب آپ جب وہ احد رضا عطاری کی موت کا منظر لے لیں، یا احسان عطاری کی موت کا منظر لے لیں، عبدالسمیع عطاری کی موت کا منظر سامنے لائیں، محمد نوید عطاری کی موت کا منظر سامنے لائیں، منیر عطاری، لالا موسیٰ کے ہمارے ان کی موت کا منظر سامنے لائیں، یا مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کہ ان کے انتقال کے بعد کا منظر سامنے لائیں، یا دعوت اسلامی کے مبلغ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ وصال کے بعد کے مناظر اپنے ذہن میں لائیں کہ جب ان کی قبر کے پاس جا کر کوئی اولاد نرینہ کا طالب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بیٹا عطا کرتا ہے، اور جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ بیٹی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے پیارے ولی حاجی مشتاق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کے مزار پر مانگی جانے والی دعا کی برکت سے اللہ ان کو بیٹا عطا کر دیتا ہے، یا تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم رضا عطاری، ان کی موت کے مناظر کو سامنے لائیں کہ یوں عشاق رسول، یوں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرتے وقت بھی دنیا کو پیغام دیتے ہوئے جا رہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جو زندگی بسر کرتے ہیں، یوں جو عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ ان کے جنازے اٹھتے ہیں، اور یوں ان کی قبریں مہکا کرتی ہیں، یوں ان کی قبریں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے منور رہتی ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے، اللہ کے پیارے نبیوں کے ان واقعات سے درس محبت اور عبرت کے مدنی پھول حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔